اللہ 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 اللہ۔ چون بحث مستثنا در کتاب نحمیر نبود، برائے فائدہ طلاب افزودہ شد۔ چون بحث مستثنا در کتاب نحمیر نبود، جب مستثنا کی بحث نحمیر کتاب میں نہیں تھی، طلباء کے فائدے کے لیے اس کا اضافہ کیا گیا۔ نحمیر میں یہ بحث نہیں تھی، طلباء کے فائدے کے لیے اس کا اضافہ کیا گیا کہ مستثنا کا اعراب کیا ہوگا وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ مفرد منصرف صحیح کا اعراب کیا ہوگا، جاری مجرائے صحیح کا اعراب کیا ہوگا، جمع مکسر کا اعراب کیا ہوگا، جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوگا، منصرف کا غیر منصرف کا اعراب کیا ہوگا، تثنیہ کا اعراب کیا ہوگا، کلا کلتا کا اعراب کیا ہوگا، اثنان اثنتان کا اعراب کیا ہوگا، جمع مذکر سالم کا کیا اعراب ہوگا، الو کا کیا اعراب ہوگا، عشرون ثلاثون اربعون وغیرہ کا کیا اعراب ہوگا، اس میں مقصور کا کیا اعراب ہوگا، اس میں منقوص کا کیا اعراب ہوگا، اور غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم کا کیا اعراب ہوگا، جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم کا اعراب کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب آپ پڑھ چکے۔ فعل مضارع کا اعراب کیا ہوگا جبکہ وہ عامل سے خالی ہو، یا جب لن داخل ہو اعراب کیا ہوگا، لم داخل ہو تو اعراب کیا ہوگا۔ مستثنا سے متعلق بات رہ گئی تھی کہ مستثنا کا اعراب کیا ہوگا، تو طلباء کے فائدے کے لیے اس بحث کو بڑھایا گیا، اس کا اضافہ کیا گیا۔ اب پہلے یہ سمجھ لیں مستثنا کیا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے مستثنا اور ایک ہوتا ہے مستثنا منہ۔ اس سے متعلق آج سے پہلے یہ بحث آپ نے شاید کہیں نہیں پڑھی ہوگی، پڑھی ہے؟ ایک ہوتا ہے مستثنا اور ایک ہوتا ہے مستثنا منہ۔ عموماً مستثنا منہ پہلے ہوتا ہے اور مستثنا بعد میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مستثنا کو مقدم کر دیتے ہیں مستثنا منہ پر۔ مستثنا بنا ہے استثناء سے، استفعال، استثناء آخر میں حمزہ ہے۔ استثناء کرنا کسی چیز کا، کسی چیز کو الگ کرنا، کسی کو الگ کرنا۔ مستثنا اس میں مفعول ہے، جس کا استثناء کیا گیا ہو، جس کو الگ کر دیا گیا۔ مستثنا منہ ہو جس سے الگ کیا گیا ہو، جس سے مان لیجئے آپ 22 لوگ مثال کے طور پر ہیں کلاس میں، کتنے؟ 22 لوگ ہیں۔ اب 22 میں سے ہم ایک کو الگ کر دیں، ایک کو جسے الگ کر دیا اسے کیا کہیں گے؟ اور جن سے الگ کیا انہیں مستثنا منہ ہو، مستثنا منہ ہو۔ اور اگر افراد کے اعتبار سے ضمیر لائیں تو مستثنا منہم بھی کہہ سکتے ہیں، کئی ہے نا۔ بہرحال تو ایک ہوتا ہے مستثنا اور ایک ہوتا ہے مستثنا منہ۔ عموماً مقدم کون ہوتا ہے؟ مستثنا منہ، اور مستثنا بعد میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مستثنا کو پہلے لے آتے ہیں۔ ایک مثال آپ اس کی سمجھ لیں اور سمجھنے میں آسانی ہو، جیسے ہم کہیں جاء القوم الا زیدا، جاء القوم الا زیدا۔ جاء کہیں یا جاءنی کہیں، جاء کا معنی ہوگا آئی، جاء القوم قوم آئی، اور اگر جاءنی کہیں تو ہوگا میرے پاس آئی۔ جاءنی القوم الا زیدا، جاءنی القوم، جاءنی القوم میرے پاس قوم آئی، الا زیدن مگر زید نہیں آیا، الا زیدن مگر زید نہیں آیا۔ تو آنے کا حکم لگایا گیا قوم پر۔ کون سا حکم لگایا گیا؟ جاءنی القوم، قوم میرے پاس آئی، قوم کے سارے لوگ میرے پاس آئے، الا زیدن مگر زید۔ تو آنے کے حکم سے نکالا کس کو گیا؟ زید کو۔ تو جس سے نکالا جائے اسے مستثنا منہ کہتے ہیں۔
اور جس کو نکالا جائے اسے مستثنا کہتے ہیں. تو جاءنی القوم الا زیدن، اس میں مستثنا کیا ہے؟ زید. اور مستثنا منہ کیا ہے؟ قوم. کیا ہے؟ القوم. جو فاعل ہوگا وہی مستثنا بنے گا، مستثنا منہ بنے گا. تو یہ مستثنا ہے. مستثنا عموماً منصوب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اعراب ہی بتانا ہے. اصل میں مستثنا کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں. کب وہ منصوب ہوگا، کب مجرور ہوگا، کب کیا ہوگا، وہ سب آپ کتاب میں پڑھیں گے. چلیں اب آپ تھوڑا سا کتاب سے ملائیں، آسان ہو جائے. بدا کے مستثنا لفظ کے مذکور باشد بعد الا و اخوات آن. جان لیجئے کہ مستثنا ایسا لفظ ہے جو مذکور ہو الا کے بعد اور اس کے اخوات کے بعد. اور اس کے مستثنا ایسا لفظ ہے جو مذکور ہوگا الا کے بعد یا اس کے اور کی جگہ واو کا ترجمہ یا کریں، چونکہ جہاں الا ہوگا وہاں اور نہیں ہوگا، جہاں کوئی دوسرا ہوگا تیسرا نہیں ہوگا، کوئی ایک ہی ہوگا. مستثنا ایسا لفظ ہے، لفظ سے بھی مراد اسم ہے، چونکہ مستثنا اسم ہی ہوتا ہے، نہ فعل ہوتا ہے نہ حرف ہوتا ہے. تو مستثنا ایسا لفظ ہے، یا کہیں مستثنا ایسا اسم ہے جو مذکور ہو الا کے بعد یا اس کے اخوات کے بعد. کانا اور اس کے اخوات تو پڑھے تھے آپ نے. فعل ناقص ہے نا کانا. افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں. اور انا حروف مشبہ بفعل اور اس کے اخوات. اصل میں حرف استثناء ہے الا. الا کیا ہے؟ حرف. اس حرف کے ذریعے استثناء کیا جاتا ہے، کسی کو کسی سے نکالا جاتا ہے. الا کیا ہے؟ حرف. اور بھی ہیں استثناء کے لیے جو حروف آتے ہیں، استثناء کے لیے دوسرے کچھ اور حروف بھی ہیں، تو انہی کو کہہ دیا گیا الا کی اخوات. اختن مانے بہن. اختن مانے بہن. اخت کی جمع اخوات. الا کی بہنیں کیا ہیں؟ الا کی بہنیں. یعنی جس طرح یہ الا حرف استثناء ہے، اسی طرح کچھ اور بھی ہیں جو حرف استثناء ہیں، جیسے سوا ہے، سواء ہے، خلا ہے، عدا ہے، ما خلا ہے، ما عدا ہے، لیسا ہے، لا یکون ہے. یہ سب حرف استثناء، یہ سب استثناء ہیں. کس کے لیے آتے ہیں؟ استثناء کے لیے آتے ہیں. تو استثناء صرف الا کے ذریعے ہی نہیں ہوگا، الا کے علاوہ 10 اور لفظ آتے ہیں. الا کے علاوہ تو وہی الا کے علاوہ جو اور 10 ہیں ان کو کہا وہ اخوات آن، اور الا کی اخوات. الا کی. تو جان لیجئے کہ مستثنا ایسا لفظ ہے جو مذکور ہو الا کے بعد یا اس کی اخوات کے بعد یا اس کی بہنوں کے بعد، اخوات کے بعد. اب وہ بہنیں اخوات ہیں کیا؟ یعنی. تو پھر سے ترجمہ کریں ایک بار. جان لیجئے کہ مستثنا ایسا لفظ ہے جو مذکور ہو الا کے بعد جو مذکور ہو الا کے بعد یا اس کی بہنوں، یعنی غیرہ اور سوا اور سواء اور حاشا اور خلا اور عدا اور ما خلا اور ما عدا اور لیسا اور لا یکونوں کے بعد. یہ سب کیا ہیں؟ الا کی اخوات ہیں. الا کی اخوات ہیں، بہنیں ہیں. اب ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. جان لیجئے کہ مستثنا ایسا لفظ ہے جو مذکور ہو الا کے بعد یا اس کی اخوات کے بعد. اخوات کون ہیں بتائیں؟ یعنی غیرہ، سوا، سواء اور حاشا اور خلا اور عدا اور ما خلا اور ما عدا اور لیسا اور لا یکون. تو غیرہ سے لے کر آخر تک کتنے ہوئے؟ الا کو چھوڑ کر گنے جلدی سے. گنے. غیرہ، سوا، سواء، حاشا، خلا، وعدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکونو، اور شروع میں تھا الا. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 11 ہو گئے.
تو جان لیجئے کہ مستثنا ایسا لفظ ہے جو مذکور ہو الا کے بعد یا اس کی اخوات یعنی غیرہ، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکونوں کے بعد تا ظاہر گردد کہ منصوب نیست بسوئے مستثنا آنچے نسبت کردہ شدہ است بسوئے ما قبل وے. تا ظاہر گردد تاکہ ظاہر ہو جائے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ منصوب نیست بسوئے مستثنا، مستثنا کی طرف منصوب نہیں ہے وہ، تاکہ ظاہر ہو جائے وہ مستثنا کی طرف منصوب نہیں ہے. آنچے نسبت کردہ شدہ است بسوئے ما قبل وے، جس کی نسبت اس کے ما قبل کی طرف کی گئی ہے، جس کی نسبت اس کے، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ مستثنا کی طرف وہ منصوب نہیں ہے جس کی نسبت اس کے ما قبل کی طرف کی گئی ہے. مثال ہم نے دی تھی جیسے کہ ما جاءنی القوم الا زیدن، ما جاءنی القوم الا، تو بتا رہے ہیں کہ مستثنا وہ لفظ ہے جو الا یا اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو. ما جاءنی القوم الا زیدن، تو یہاں مستثنا کیا ہے؟ زیدن. تو الا یا اس کے اخوات کے بعد مذکور ہوگا تو یہاں الا کے بعد مذکور ہے. کیوں ایسا ہے بتایا؟ تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ مستثنا کی طرف وہ منصوب نہیں ہے، اس چیز کی نسبت نہیں کی گئی ہے، اس حکم کی نسبت نہیں کی گئی ہے جس کی نسبت اس کے ما قبل کی طرف، اس کا ما قبل ہے ما جاءنی القوم الا زیدن میں قوم، قوم ما قبل ہے، یعنی ما قبل یعنی قوم کی طرف جس حکم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف اس کی نسبت وہ منصوب نہیں ہے. تو جاءنی القوم الا زیدن، تو قوم کی طرف آنے کی نسبت کی گئی ہے، مجیء کی نسبت کی گئی آنے کی. جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، الا زیدن، مگر زید نہیں آیا، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ مستثنا کی طرف وہ منصوب نہیں ہے، اس چیز کی نسبت مستثنا کی طرف نہیں ہے جس کی نسبت مستثنا کے ما قبل کی طرف ہے. مستثنا کا ما قبل ہی تو مستثنا منہ ہے. اب بات سمجھ میں کچھ آئی؟ آ گئی ہو تب ہاں کہنا. آپ کی آ گئی بات سمجھ میں؟ تمہارے عامر نہیں آئی؟ علی، مستثنا وہ ہے جو الا یا اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو، تاکہ یہ معلوم ہو جائے جس چیز کی نسبت مستثنا کے ما قبل کی طرف کی گئی ہے، جس حکم کی نسبت مستثنا کا ما قبل کیا ہوتا ہے؟ مستثنا منہ. کیا ہوتا ہے؟ عموماً جس حکم کی نسبت مستثنا کے ما قبل کی طرف کی گئی ہے اس کی نسبت مستثنا کی طرف نہیں کی گئی ہے. اسی لیے تو استثناء ہوتا ہے، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے جس حکم کی نسبت مستثنا کے ما قبل کی طرف کی گئی ہے اس کی نسبت مستثنا کی طرف نہیں کی گئی ہے. جیسے ہم نے کہا جاءنی القوم الا زیدن، تو آنے کی نسبت قوم کی طرف کی گئی ہے. آنے کی نسبت ترجمہ کیا ہے؟ میرے پاس قوم آئی، زید نہیں آیا، تو آنے کی نسبت قوم کی طرف کی گئی ہے. اور اس مثال میں مستثنا کیا ہے؟ زید. تو آنے کی نسبت قوم کی طرف کی گئی ہے اور قوم زید کا ما قبل ہے، پہلے والا ہے. تو یہ معلوم ہو گیا کہ جس حکم کی نسبت ما قبل کی طرف کی گئی ہے، آنے کی نسبت، مستثنا کی طرف اس کی نسبت یعنی زید کی طرف آنے کی نسبت نہیں کی گئی ہے. اسی لیے تو کہا جا رہا ہے میرے پاس قوم آئی، زید نہیں آیا. اب سمجھ میں آئی بات کچھ؟ علی، سمیر، سمجھ گئے؟ دیکھو، تا ظاہر گردد کہ منصوب نیست بسوئے مستثنا، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ مستثنا کی طرف وہ منصوب نہیں ہے، منصوب نہیں یعنی اس کی نسبت نہیں کی گئی ہے. آنچے نسبت کردہ شدہ است، جس کی نسبت کی گئی ہے بسوئے ما قبل وے، اس کے ما قبل کی طرف. وے سے مراد ہے مستثنا، ما قبل سے مراد ہے مستثنا من ہو. اور مثال سامنے رکھیں جو ہم نے بتائی تو کہیں گے کہ وے سے مراد ہے زیدن اور ما قبل سے مراد ہے قوم، ما قبل سے مراد ہے قوم. مثال مذکور کو اگر سامنے رکھیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ مستثنا کی طرف اس چیز کی یا اس حکم کی نسبت نہیں ہے جس کی نسبت کی گئی ہے اس کے ما قبل کی طرف. آگے چلیں. وَآ بردو قسمست،
اور اس کی دو قسمیں ہیں، کس کی؟ مستثنا کی۔ یاد رہے یہ مستثنا کی ہی بحث ہے، اصل بحث مستثنا سے متعلق ہے۔ مستثنا کو سمجھانے کے لیے مستثنا منہ کا بھی ذکر آ جائے گا اور چیزوں کا بھی تذکرہ آ جائے گا، لیکن مین بحث ہے کس کی؟ مستثنا کی۔ تو سب سے پہلے مقدم مستثنا کو ہی رکھیں گے۔ تو فرماتے ہیں وَآں بر دو قسمت، اور اس کی کس کی ہیں دو قسمیں؟ مستثنا کی۔ مستثنا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مستثنا متصل، ایک ہے مستثنا دوسرا ہے مستثنا منقطع۔ مستثنا ایک ہے مستثنا متصل اور دوسرا ہے مستثنا منقطع۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسے ہم نے یہ مثال دی ما جاءنی القوم الا زیدن، میرے نہیں جاءنی القوم الا زیدن، جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا۔ تو دیکھیے قوم کسی انسان کا ایک کا نام تو نہیں ہے، افراد ہوتے ہیں، پوری ٹیم ہوتی ہے، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو زید بھی قوم میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ داخل ہے بھئی، جیسے سب اور لوگ ہیں ایسا یہ بھی ہے۔ وہ عدلہ کچھ گورے ہوں گے، کچھ گورے نہیں ہوں گے، کوئی مالدار ہوگا، لیکن ہے تو سب انسان، ہے تو قوم کے ہی افراد۔ تو یہاں پر مستثنا منہ قوم ہے، زید بھی اسی کا ایک فرد ہے، یہ بھی اسی میں داخل تھا، یہ بھی اسی میں داخل تھا۔ اور ایک صورت وہ ہوگی جہاں مستثنا منہ کا فرد نہیں ہوگا، جیسے ہم کہیں جاءنی القوم الا حمارا، جاءنی القوم الا حمارا، کیا ترجمہ ہوگا؟ میرے پاس قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا، میرے پاس قوم آئی مگر گدھا۔ تو دیکھو قوم جو ہے اس میں تو لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے، لیکن اس میں کیا گدھا شامل ہے؟ گدھا اس میں شامل نہیں ہے۔ جب لفظ قوم بولیں گے تو اس میں مراد یہی جو بھی داخل ہیں، اس میں افراد انسان 50 ہوں، 100 ہوں، 150 ہوں، جو بھی ہوں وہ شامل ہوں گے، لیکن گدھا یا فرس یا جاموس یا قرد یہ سب شامل نہیں ہیں، یہ جانور ہیں، تو یہ شامل ہی نہیں ہے۔ تو دو صورتیں ہو گئی، ایک یہ کہ مستثنا منہ میں داخل ہے، مستثنا منہ میں داخل ہے کہ یہ فرد تو اسی کا ہے، وہ بات الگ ہے، قوم آئی یہ نہیں آئی، حکم کے اعتبار سے الگ ہے۔ اور ایک صورت وہ ہوگی مستثنا منہ میں داخل ہی نہیں ہوگا، اس کا ہم جنس ہی نہیں ہوگا، الگ ہوگا، جیسے کہ حمار اور قوم یہ الگ الگ ہے۔ تو اگر مستثنا منہ میں داخل ہو، مستثنا منہ میں اور الا وغیرہ کے ذریعے نکالا گیا ہو، تو اسی کو مستثنا متصل کہتے ہیں، اسی کو مستثنا۔ اور اگر مستثنا منہ میں داخل ہی نہیں تھا، داخل تھا ہی نہیں مگر حکم میں الا کے ذریعے نکالا گیا ہو، تو اسی کو مستثنا منقطع کہتے ہیں، اسی کو مستثنا منقطع کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی علی؟ آگے دیکھیں لکھا ہے وَآں بر دو قسمت، اور مستثنا کی دو قسمیں ہیں، متصل و منقطع، دو ہو گئیں۔ اب دیکھیں متصل کیا ہے بتا رہے ہیں، متصل آست کے خارج کردہ شود۔ مستثنا متصل وہ اسم ہے یا وہ ہے کہ خارج کردہ شود، جسے نکالا گیا ہو از متعدد سے، جسے نکالا گیا ہو بلفظ الا و اخوات و، لفظ الا اور اس کے اخوات کے ذریعے نکالا گیا ہو، جسے لفظ الا یا اس کے اخوات کے ذریعے، مثلو جاءنی القوم الا زیدن، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، مثال تو کئی بار گزر گئی۔ اب دیکھیں پس زید کے در قوم داخل بود، پس زید جو کہ قوم میں داخل تھا، قوم میں داخل تھا، از حکم مجی خارج کردہ شود، آنے کے حکم سے خارج کر دیا گیا، آنے کے حکم سے خارج کر دیا گیا۔
تو اگر اس کو متعدد سے نکالا گیا ہو الا یا اس کے اخوات کے ذریعے، بہی طور کہ وہ ما قبل میں داخل تھا، الا یا اس کے اخوات کے ذریعے نکالا گیا تو وہ مستثنا متصل ہے. اور منقطع کیا ہے؟ جس کو متعدد سے نہ نکالا گیا ہو. حکم کے اعتبار سے تو آپ کو الا کے ذریعے استثناء دکھے گا، نکالا گیا ہوگا، لیکن حقیقتاً آپ غور کریں گے تو وہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں ہوگا، اس جماعت سے ہوگا ہی نہیں وہ. ومنقطع باشد، اور مستثنی منقطع وہ ہوگا کہ مذکور شود بعد الا، مذکور شود بعد الا و اخوات و، جو مذکور ہو الا اور اس کے اخوات کے بعد. اور مستثنی منقطع وہ ہوگا جو مذکور ہو الا اس کے اخوات اور اس کے اخوات کے بعد یا اس کے اخوات کے بعد. وخارج کردہ نشود از متعدد، اور متعدد سے خارج نہ کیا گیا ہو. اور متعدد سے خارج کیوں نہیں کیا گیا ہو؟ متعدد سے خارج بسبب آنکہ مستثنی داخل نہ باشد در مستثنی منہ ہو، اس سبب سے کہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہ ہو. اس سبب سے کہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہ ہو. جیسے قوم میں گدھا داخل ہی نہیں ہے. فرمان جیسے کہ قوم میں گدھا، یہ مت سوچنا کوئی کہ گدھے کو بیچ میں کھڑا کر لیں تو داخل ہو جائے گا. یہاں کھڑے کرنے سے داخل ہونا مراد نہیں ہے. مطلب یہ انہی کا فرد ہے یا نہیں ہے. کوئی آئے دعوت کرنے، بھائی سب کی دعوت ہے، سارے بچوں کی دعوت ہے. اب مدرسے میں اگر 2-3 گدھے رہتے ہوں تو کیا ان کی بھی ہو جائے گی؟ ان کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی جنس میں، ان کی نوع میں شامل ہو. یہ مت سوچنا داخل بیچ میں گدھا کھڑا ہے تو داخل کیسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں، بسبب آنکہ مستثنی داخل نہ باشد در مستثنی منہ، اس سبب سے کہ مستثنی داخل نہ ہو مستثنی منہ میں، مستثنی داخل ہی نہ ہو مستثنی منہ میں. مثلو جان القوم الا حمارا، جان القوم الا حمارا، جیسے کہ ہم کہیں میرے پاس قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا. کہ حمار در قوم داخل نہ بود، کہ حمار قوم میں داخل ہی نہیں تھا. قوم میں افراد ہیں، اس کے انسان ہیں، زید ہیں، عمر ہیں، بکر ہیں، شیزل ہے، شاہ نواز ہے، عدنان ہے، سمیر ہے، ارشاد ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہیں. گدھا اس میں داخل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ شیزل داخل ہے، خارج نہیں ہے. چلیں ایک بار اور ذہن نشین کر لیں. مستثنی ایسا لفظ ہے جو الا یا اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو. الا کے اخوات کیا ہیں؟ غیرہ، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکون. ان میں سے کسی کے بعد بھی اگر مذکور ہوگا تو وہ مستثنی ہے. کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے بتایا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ مستثنی کی طرف اس کی نسبت نہیں کی گئی ہے جس کی نسبت اس کے ماقبل یعنی مستثنی منہ کی طرف کی گئی ہے. پھر بتایا مستثنی کی 2 قسمیں ہیں، مستثنی متصل اور مستثنی منقطع. مستثنی متصل وہ ہے جسے متعدد سے خارج کیا گیا ہو لفظ الا یا اس کے اخوات کے ذریعے. جیسے جان القوم الا زید، کہ زید قوم میں داخل تھا، آنے کے حکم سے اسے خارج کر دیا گیا الا کے ذریعے. اور مستثنی منقطع وہ ہوگا جو مذکور ہو الا کے بعد یا اس کے اخوات کے بعد اور اسے متعدد سے خارج نہ کیا گیا. متعدد سے خارج اس سبب سے کہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں تھا. جیسے جان القوم الا حمارا، لفظی اعتبار سے تو آپ کہہ سکتے ہیں جان القوم الا حمارا، میرے پاس قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا، تو کہیں گے دیکھو الا کے ذریعے خارج کیا گیا ہے. اور یہ تو آنے کے حکم میں خارج کیا گیا کہ گدھا نہیں آیا. لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں کہ گدھا قوم کے افراد میں قوم میں داخل ہے کیا؟ لوگوں کی جنس سے ہے، انہی کی نوع سے ہے؟ نہیں ہے. جو لوگ ہیں وہ حیوان ناطق ہیں اور گدھا کیا ہے؟ حیوان کیا ہے؟ حیوان ناحق ہے. کیا ہے؟ حیوان ناحق ہے. تو یہ الگ ہے اور وہ الگ ہیں. وہ حیوان ناطق ہیں اور یہ حیوان ناحق ہے.
تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مستثنی منقطع وہ ہے جو مذکور ہو الا کے بعد یا اس کے اخوات کے بعد اور متعدد سے خارج نہ کیا گیا ہو اس سبب سے کہ وہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں تھا، جیسے جان القوم الا حمارن کہ حمار قوم میں داخل نہیں تھا۔